السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے وفات تک کفار و منافقین کے ساتھ معاملہ کا طریقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے لے کر کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ منافقین کے ساتھ اور کفار اور اسی طرح سے اہل کتاب اور ذمی وغیرہ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے اور کس طرح سے پیش آتے تھے اور ان سے معاملہ کا طریقہ کار کیا تھا، یہ آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہاں آغاز نبوت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی بھیجی، اس میں یہ ہدایت تھی کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو سب کا خالق ہے، یعنی پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے نام سے پڑھیے۔ اور جو آپ کی نبوت کی شہادت تھی اور وہ یہ آیت تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس کا ترجمہ ہے آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو سب پوری دنیا کا خالق ہے۔ پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے کملی والے، اے چادر والے، اٹھیے اور ڈرائیے۔ آپ کی رسالت کا اعلان تھا، یہ آیت جو نازل ہوئی اس میں آپ کی رسالت کا اعلان تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کو حکم ملتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قوم اور سارے عرب غرض کی تمام جہان والوں کو ڈرائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد 10 سال یا اس سے کچھ زیادہ بغیر جنگ کے تبلیغ و دعوت دین کا کام کرتے رہے، اور آپ کو صبر و درگزر کا حکم دیا جاتا رہا۔ یہاں ایک سبق ہم کو ملتا ہے کہ ہم اگر دین کا کام کرتے ہیں تو ابتدا میں ہم کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے کام میں اپنے مشن میں لگے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہم صبر کریں اور درگزر کا معاملہ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، یعنی آپ 10 سال تک بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے آپ دعوت دین کا کام اور اسی طرح سے اسلام کے پھیلانے کا کام کرتے رہے۔ اس 10 سال میں آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں گئی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنا آپ پر پتھر مارا گیا، اگر دیکھیے آپ سجدے میں ہوتے تھے تو آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کے رکھ دی جاتی تھی۔ اب اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی تکلیفوں کے بعد آپ بغیر کسی جنگ اور بغیر کسی لڑائی کے آپ دعوت دین کی اشاعت میں لگے رہے۔ پھر آپ کو جب ہجرت کی اجازت ملی اور قتال و جہاد کی بھی اجازت اس طرح ملی، جو آپ سے قتال کرے اس سے آپ قتال کریں۔ پھر عمومی طور پر قتال و جہاد کا حکم ہوا تاکہ پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب جہاد کی اجازت کے بعد کفار کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ ایک وہ جن سے آپ نے صلح و معاہدہ کر لیا تھا، دوسرے وہ جن سے جنگ ہوتی رہی، اور تیسرے وہ جن سے جزیہ ادا کرنے کا معاملہ طے ہو گیا۔ جزیہ یعنی ٹیکس دینے کا معاملہ، وہ لوگ ٹیکس دیتے رہے اور امن و چین کے ساتھ رہتے رہے، ان سے آپ نے جنگ نہیں کی، نہ ان لوگوں نے آپ سے جنگ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت دی گئی کہ مصالحین و معاہدین، یعنی جن لوگوں نے آپ سے صلح کی ہے اور آپ سے معاہدہ کیا ہے، ان کا عہد پورا کریں، اور جو عہد و پیمان توڑے اس سے قتال کیا جائے۔ اور سورہ برات میں تینوں قسموں کے متعلق احکام واضح کر دیے گئے۔ اس میں اللہ اہل کتاب سے متعلق فرمایا گیا کہ ان سے جنگ کی جائے یا پھر وہ جزیہ ادا کریں یا اسلام قبول کر لیں، اور کفار و منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ تلوار سے اور منافقین کے ساتھ دلائل سے جہاد فرمایا،
کفار کے معاہدوں سے اعلان برات کرتے ہوئے ان کی تقسیم کر دی۔ ایک قسم کے ساتھ قتال کا حکم دیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد شکنی کی اور اپنے وعدے پر قائم نہ رہے، اور دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے عہد شکنی نہ کی اور ان کے معاہدے وقتی تھے۔ آپ نے ان سے جہاد نہ فرمایا بلکہ ان کے متعلق معاہدوں کی میعاد پوری کرنے کا حکم دیا۔ اور تیسری قسم وہ تھی جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا یا ان سے معاہدہ مطلق تھا، یعنی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی تھی، اور انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی نہ کی تھی۔ ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ انہیں 4 ماہ کی مہلت دی جائے، جب یہ مدت گزر جائے پھر ان سے جنگ کی جائے۔ اور اس آیت میں ان مدت کا ذکر ہے، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، یعنی زمین میں 4 ماہ چلو پھرو، یعنی 4 ماہ ان سے کوئی جنگ جدال نہ کرو، اور 4 ماہ گزرنے کے بعد پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ اور دوسری آیت ہے ذیل میں، حرمت والے مہینوں سے یہی مراد ہے۔ جو 4 مہینے یہاں جن میں جنگ منع کی گئی تھی ان لوگوں سے، وہ 4 مہینے نیچے ہیں۔ 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، وہ 4 مہینے 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، اور 10 ربیع الاخر کو وہ 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ان لوگوں سے جہاد کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، اور جو 4 مہینے کی حرمت نازل ہوئی تھی کہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں کی جائے گی، وہ 4 مہینے دوسرے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ رجب ہے، اور 3 مہینے ایک ساتھ، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ان مہینوں میں مشرکین کو چلنے پھرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ نہ ہونے سے ایسا ممکن نہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہینوں کے گزر جانے کے بعد جنگ کا حکم تھا۔ چنانچہ عہد شکنی کرنے والوں سے آپ نے جنگ کی، اور جن سے معاہدہ نہ تھا انہیں، اور جن سے بلا تعین یعنی مطلق معاہدہ تھا انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ عہد پورا کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفا کا حکم تھا، یعنی پورا کرنے کا۔ پھر یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اسی طرح ذمیوں پر جزیہ مقرر کیا، یعنی ٹیکس لگا دیا۔ معاملے کے اعتبار سے اس طرح 3 قسم کے لوگ تھے، ایک جنگ کرنے والے، اور دوسرے وہ جن سے معاہدہ تھا، اور تیسرے وہ جو ذمی تھے، یعنی ٹیکس دیتے تھے اور امن کے ساتھ رہتے تھے۔ اس طرح تمام اہل زمین 3 قسموں میں بٹ گئے، ایک مسلمان جن کا آپ پر ایمان تھا، دوسرے مصالحین یعنی جو صلح کرنے والے تھے جنہیں آپ سے کوئی خوف نہ تھا، تیسرے محاربین یعنی لڑائی کرنے والے جنہیں آپ کی طرف سے ڈر لگا رہتا تھا۔ منافقین کے متعلق آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اعمال کو قبول کرنے اور باطن کے حالات اللہ کے سپرد کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ ان سے علم اور دلیل کی روشنی میں مناظرہ کیا جائے، اور ان سے اعراض اور سختی برتنے کا حکم ہوا، اور اچھے انداز سے انہیں سمجھانے کا حکم ہوا، اور ان کا جنازہ پڑھنے اور ان کے قبروں پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا، اور یہ ارشاد ہوا کہ اگر ان کے لیے بخشش طلب کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ منافقین کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرما دیا تھا کہ منافقین سے آپ ان کے عمل کو قبول کر لیں، لیکن ان کے باطنی حالات، ان کے دل کے کیا حالات ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کریں، اور ان کا جنازہ بھی نہ پڑھیں، اور ان کے قبروں پر بھی نہ جائیں۔ بس اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا اور بس اس پر قائم رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔